العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا سبق ہے، پارہ 26 ہے، سورہ قاف چل رہی ہے۔ ایک سبق اس سورت کا ہو چکا، اوپر باس بعد الموت کا ذکر آیا تھا۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ۔ میتہ کی تعویل بھی کی گئی تھی، بلدتاً مؤنث ہے جس سے ارض زمین مراد، تو فعل میتن کو مذکر کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا آیا تھا کہ یہ ایسا ہے جس میں یستوی فیہ المذکر والمؤنث، لفظ میت میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں۔ یہ سب جواب گزر چکے۔ ایک دوسرا بھی جواب ہے کہ بلدہ سے مراد مکان کی تعویل میں کر لیا جائے، اس لیے میتن کو مذکر لایا گیا ارض کے بجائے مکان کی تعویل میں۔ بعث کا چونکہ ذکر آیا، مزید بعث کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تسلی کے لیے آگے کچھ قوموں کا ذکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، انہوں نے بھی بعث کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلی ہے کہ انبیاء کرام کی تکذیب کا یہ قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ تسلی رکھیں، اگر آپ کی تکذیب ہو رہی ہے تو آپ زیادہ غمگین اور رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ قوم نوح علیہ السلام مشہور پیغمبر جن کا اصل نام عبد الغفار ہے، کثرت نوحہ اور بکا کی وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا۔ قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا۔ فعل کذبت مؤنث کیوں لایا گیا؟ صاحب جلالین فرما رہے فعل کی تانیث قوم کے معنی میں ہے، قوم یعنی امت کی تعویل میں ہے۔ کذبت قبلہم امت نوح۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، کچے کنویں والے رس کچے کنویں کو کہا جاتا ہے جس کی مینڈ بنی ہوئی نہ ہو۔ کچھ لوگ تھے جو اپنے جانوروں کے ساتھ کنویں کے پاس مقیم ہو گئے تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، وہ لوگ مراد ہیں اصحاب الرس سے۔ بعض حضرات نے اصحاب الرس کا قوم بالیمامہ، یمامہ کے اندر ایک قوم تھی، وہ لوگ مراد ہیں۔ بعض نے اصحاب الاخدود جن کا ذکر سورہ بروج کے اندر آئے گا، قتل اصحاب الاخدود، وہ گڑھے والے، خندق کھودنے والے، وہ لوگ مراد ہیں، وہ کنویں کے پاس بسے ہوئے تھے جن کو اللہ نے غارت کیا، ہلاک کیا۔ یہ بیر کانوا مقیمین علیہ بمواشیم یعبدون الاصنام، اور ان کے پیغمبر کا نام کہا جاتا حنظلہ بن صفوان ہے۔ حنظلہ بن صفوان ان کے پیغمبر ہیں۔ بعض نے کہا حضرت شعیب ہیں یا کوئی دوسرے نبی ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے۔ قوم سمود کے بقیہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہا جاتا۔ قوم سمود ہی کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے ہلاکت سے، وہ کنویں کے پاس جا کر مقیم ہو گئے۔ پہلے اچھے تھے، نجات ہو گئی اس لیے عذاب سے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے کنویں کے پاس آباد ہونے کے بعد۔ تو قوم سمود ہی کے بقیہ لوگ اصحاب الرس سے مشہور ہوئے۔ کذبت قبلہم قوم نوح،
آگے وہ سمود ہے، قوم سمود نے بھی جھٹلایا۔ یہ صالح علیہ السلام کے قوم سمد سے بنا، جس کے معنی مائع قلیل کے کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ان کی رہائش کے پاس پانی کی کمی تھی، اس لیے قوم سمود بعض نے کہا اپنے جد امجد کی طرف منسوب ہے۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ فرعون و اخوان لوط، فرعون نے بھی جھٹلایا، اور وہ اخوان لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی قوم لوط نے۔ لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، عراق سے شام کی طرف ایک ساتھ ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین آ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے صدوم میں قیام کیا اور وہیں لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ صدوم کے درمیان جب وہ گئے تھے تو اجنبی تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے اخوان لوط کہا۔ یا تو مذہبی رشتہ ہے، یا یہ کہ لوط علیہ السلام نے وہیں صدوم کے اندر نکاح کر لیا تھا، نکاح کی بنیاد پر ان کو اخوان لوط کہا گیا رشتہ نکاح کی وجہ سے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ، جھاڑی والے۔ ایکتن واحد ہے، جمع کے اسم جنس ہے، جمع کے لیے اطلاق کرنا ہو تو بغیر تا کہ ایک بولا جاتا ہے۔ جھاڑی والوں نے، یہ شعیب علیہ السلام ہی کی قوم ہے جو اصحاب مدین ہے، انہی کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہاں پر جھاڑیاں بھی تھی۔ بعض نے کہا دو قوم الگ الگ ہے، دونوں کی طرف بعثت حضرت شعیب علیہ السلام کی ہوئی، اصحاب مدین الگ، وہاں سے کچھ دور جھاڑیاں تھی، وہاں پر بھی کچھ لوگ آباد تھے، وہ اصحاب ایکا سے مشہور ہوئے۔ غیظہ، شجر الملتف، جو درخت آپس میں ملے ہوئے ہوں، متصل ہو، قوم شعیب ہے۔ اور قوم تبع کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ تبع ایک بادشاہ تھا، اسی کی جمع یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، جمع تبابع یمن سے اسی سے مشہور ہے، تبابع یمن۔ ان کی پیروی کرنے والے بہت ہوتے تھے، ماننے والے، چاہنے والے، اس لیے تبع لقب ہوا، تبع پیروی کرنا۔ وقوم تبع، اس بادشاہ کے جس کو قوم تبع قرآن نے کہا، اس بادشاہ کا نام کہا جاتا اسعد ابو قریب تھا، نیک بادشاہ تھا، مومن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت کی۔ سباق امتی ثلاثتن میں یہ بھی شامل ہے، ایک تو صاحب یاسین نجار جو ہے حبیب نجار، ورقہ بن نوفل، اور یہ اسعد ابو قریب جو تبع تھا، ملک یمن کا بادشاہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت سے پہلے ایمان لے آیا تھا، نبی آخر الزماں پر کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ پر جس کا قدیم نام یثرب حملے کے لیے پہنچا، چونکہ یثرب والوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور یہ قسم کھا کر چلا تھا آج یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن جب وہاں پہنچا، علماء یہود وہاں پہلے سے آباد تھے، انہوں نے مل کر کہا بھئی یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، تم اس شہر کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ اس عقیدت سے اس نے تلوار نیچے رکھ لی، لشکر کو پیچھے کر لیا، اور سارے علماء کے لیے وہاں مکان بھی بنا دیا، اور ایک زائد گھر بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے تو اس گھر میں ٹھہریں گے، اور اس کا ایک وارث بھی مقرر کر دیا، ولی اور ذمہ دار بھی مقرر کر دیا۔ نسلم بعد نسلین حضرت ابو ایوب انصاری اس گھر کے وارث بنے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں قیام کیا۔ یہ تبع بادشاہ کا بنایا ہوا تھا، بادشاہ اچھا تھا، قوم اچھی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے تبع کا نہیں کہا، قوم و تبع فرمایا کہ قوم تبع کو ہلاک کیا۔ تبع تو نیک بادشاہ تھا، ملک کان بالیمن، اسلم، اسلام لایا، ودعا قوم الی الاسلام فکذبوا، لیکن اس نے جو قوم نے جھٹلا دیا۔ کل کذب الرسول، ہر ایک نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ میری وعید سچی ثابت ہوئی، میری وعید صحیح ہوئی۔ کل کذب الرسول، ہر ایک نے جھٹلایا۔ یہاں پر کلن کا جو لفظ آیا ہے، یہ کل سے تمام افراد، کل افرادی مراد نہیں، کل مجموعی مراد ہے۔ کل مجموعی، چونکہ بعض تصدیق کرنے والے بھی ہوئے تو کل مجموعی مراد ہے، کل افرادی نہیں، ہر افراد مراد نہیں۔ فحق وعید، میرا وعیدی یا متکلم محذوف ہے، اے وجب نزول العذاب علی الجمیع فلا یضیق صدرک، لہذا آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ تسلی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فلا یضیق صدرک من کفر قریش بک افعینا بالخلق الاول، پھر اللہ تبارک و تعالی باس بعد الموت کو ثابت کر رہے، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے؟ عینا العی اصل معنی نطق سے عاجزانہ، پھر مطلق عجز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی حمزہ استفہام ہے، فعاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے۔
اے قصدنا الخلق الاول فعجزنا عنہ، پہلی تخلیق سے عاجز آ کر ہم نے پہلی تخلیق کا تو قصد کیا، پھر ہم عاجز ہو گئے، کمزور پڑ گئے کہ ہم تھک نہیں، ہم اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اے لم نعی بہ، استفہام برائے انکار و نفی ہے، ہم تھکے نہیں، فلا نعی بالاعادہ، عی یعی لم نعی بہ، فلا نعی بالاعادہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں، اس لیے وہ ایسی باتیں کریں۔ خلق جدید سے مراد وہ بعث ہے، بعث بعد الموت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کوئی متعین انسان مراد نہیں حضرت آدم، بلکہ جن سے انسان مراد ہے، بنی آدم سے بھی مراد ہے۔ ما توسوس، وسوسہ باب فعللتن سے رباعی مجرد کا، وسوسہ یوسوس وسوسۃن کے معنی وسوسہ آنا، جو الخطرۃ الردیہ، انسان کے دل کا برا خطرہ ہوتا ہے جس کو وسوسہ بولا جاتا ہے۔ اصل معنی وسوسہ کے صوت الحلی، زیور کی آواز، دل کی بھی وہ باریک اور صوت ہمس، صوت خفی ہوتی ہے دل کی، جس کو وسوسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل معنی وسوسہ کے الوسواس صوت الحلی، یہ زیور کی آواز کو بولا جاتا ہے۔ تحدث بہ نفسہ، بہ میں بازائدہ، یہ الفاظ ہے من حبل الورید ونحن اقرب الیہ من حبل الاقرب، اس میں تفضیل ہے۔ حبل کے معنی عرق کے ہے، ورید شرائین مراد ہے شہ رگ۔ اصل ورید جو کہا جاتا ہے ورود سے بنا، ورد کے معنی وارد ہونا، رگوں میں بھی شہوں میں بھی خون کا ورود رہتا ہے، روح کا ورود رہتا ہے، اس لیے ایسے رگ کو ورید کہا گیا، ورد سے، ولما ورد مدین، دوران خون ہے، دوران روح ہے وہاں پر۔ امام راغب نے ورید کی تعریف کی ہے، عرق یتصل بالکبد والقلب، وہ رگ جو انسان کے جگر اور دل سے متصل ہوتا ہے اس کو ورید بولا جاتا ہے۔ وہاں پر خون اور روح دونوں کا جریان ہوتا ہے، لیکن ورید میں خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ مراد یہاں پر وہ رگ ہے جس میں روح کا غلبہ ہو، جس کو شرائین بولا جاتا ہے، شہ رگ بولا جاتا ہے، رگ دل بولا جاتا ہے، اور اسی کو 29ویں پارے میں وتین کہا گیا، وتین جی وتین، لقطعنا منہ الوتین، وہی مراد ہے یہاں پر۔ جی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ما توسوس بہ نفسہ، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بتایا جا چکا۔ انسان سے مراد مطلق انسان، جن سے انسان مراد ہے نعلم، یہ جملہ حالیہ ہے، ونعلم ما توسوس بنفس، نعلم سے پہلے نحن کو محذوب مانیں گے، چونکہ مضارع مثبت کو اگر جملہ حالیہ بنانا ہو تو بیچو واو نہیں آتا، یہاں واو آیا ہے، اس لیے اس مضارع کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اور جملہ اسمیہ بنانے کے لیے نحن کو محذوف مان لے، حال بتقدیر نحن، اے ونحن نعلم، تاکہ جملہ اسمیہ ہو جائے اور حال بننا درست ہو جائے، ورنہ مضارع مثبتہ کا واو کے ساتھ حال بننا درست نہیں ہوتا۔ توسوس اے تحدث بہ، با زائدہ ہے یا تعدیہ کے لیے ہے، ضمیر ہی کی انسان کی طرف لوٹے گی، نفسہ تو توسوس کا فاعل ہے، نفسہ اور ہو ضمیر دونوں سے انسانی مراد ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ فرض کر لیا گیا۔ ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ قرب علم مراد ہے، قرب جسمانی مراد نہیں ہے، بالعلم لفظ بڑھا کر بتا دیا۔ من حبل الورید اضافت بیان، وریدان یہ دو رگ ہے گردن کے دو پچھلے صفحے پر۔ اذ یتلقل، اذ اذکر فعل محذوف کا ہے، یتلقى تلقى باب تفاعل سے معنی اخذ کرنا، متلقیان اسم فاعل ہے، باب تفاعل سے تلقى یتلقى تلقیاً، دو اخذ کرنے والے مراد دو فرشتے ہیں، الملکان موکلان بالانسان ما یعملہ، تلقى یتلقى عن الیمین، یمین دائیں جانب، شمال بائیں جانب۔ جی قعید بیٹھے ہوئے ہیں، قاعد نہیں کہا گیا، قعید کہا گیا، فعیل کا وزن فرق ہے، مطلق ساتھ رہنا ہو تو اس کے لیے قعید تعبیر کر سکتے ہیں، اور قاعد خاص بیٹھنے والے ہی کو کہا جائے گا، جیسے جالس خاص بیٹھنے والا، اور جلیس جو ساتھ رہے، چاہے بیٹھا ہو کھڑا ہو کسی بھی حال میں ہو۔ قعید فعیل کا وزن، اور فعیل کا وزن میں تثنیہ، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع سب برابر ہے، اس لیے یہاں پر بھی قعید قاعدان کے معنی میں ہے، یعنی فعیل کا وزن ہے، تثنیہ الگ سے لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ترجمہ دیکھ لیں پہلے، جبکہ دو اخذ کرنے والے اخذ کرتے رہتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان،
اخذ کرنے والے اخذ کرتے رہتے ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں۔ دو اخذ کرنے والے سے مراد دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کو انسانوں پر برائی اور نیکی لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ انسان کی برائیوں پر اچھائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے انسان کی زبان قلم ہے ان فرشتوں کے لیے، اور انسان کے لعاب روشنائی ہے، لکھتے رہتے ہیں، اس کو ساری چیزوں کو لکھتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، صرف استنجا خانے کے وقت وہ الگ ہوتے ہیں، اور جب استنجا سے بندہ نکلتا ہے تو اس کی خوشبو اور بدبو سے اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ بدبو آوے جسم سے سمجھتے ہیں کہ اس نے خلوت میں گناہ کیا ہے، اور خوشبو آئے تو سمجھا جائے گا خلوت میں بھی اس نے نیکی کی ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں جانب بیٹھے۔ قعید یہ مبتدا ہے، خبر اس سے پہلے کی عبارت ہے۔ عن الیمین وعن الشمال خبر مقدم، اور قعید مبتدا مؤخر ہے قاعدان کے معنی میں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ یلفظ باب نصر سے جس کا اصل معنی پھینکنے کے آتے تلفظ کرنے کے ہیں۔ لفظت نواتا اکلت التمرۃ ولفظت النواتا، کھجور کھایا گٹھلی کو پھینک دیا۔ رقیب نگرانی کرنے والا، نگہبان۔ رقب یرقب جی نگرانی کرنے والا، رقب یرقب جی رقیب کی بات چل رہی تھی۔ رقیب عتید نگراں ایک تیار ہے، رقیب صیغہ صفت ہے باب نصر سے۔ رقب یرقب نگرانی کرنا، رقبۃ اصل گردن کے معنی میں ہے، نگرانی کرنے والا بھی گردنوں پر نظر رکھتا ہے، گردن کو دیکھتا رہتا۔ عتید کے معنی تیار، عتد باب کرو سے تیار ہونا، اور اعتد ما قبل میں بھی آیا تھا، ادخار الشیء قبل الحاجہ، ضرورت سے پہلے کسی چیز کا تیار رہنا۔ ما یلفظ من قول میں مین زائدہ ہے، لدیہ خبر مقدم ہے، رقیب عتید مبتدا مؤخر ہے۔ جو بھی تلفظ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک نگراں تیار ہے، وہ اس کی باتوں کو نوٹ کرتا رہتا ہے۔ جی یہ یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا۔ اوپر ایک بات رہ گئی تھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟ ما قبل میں بعض کا ذکر تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُهُ، بعض کا مقصد بتانا ہے کہ بعض کا مقصد جزا اور سزا ہے، اور جزا اور سزا کے لیے علم چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہیں، جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے علم کی تمثیل کے لیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ شدت قرب کی اور شدت قرب علم کی ایک تشبیہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.